الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا صدق اللہ مولانا العظیم وصدقت یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ شروع ہوگا، جس میں 2 شعبان المعظم کو امام اعظم امام ابو حنیفہ امام الائمہ سراج الامہ کا دن ہے، اور انہی کی نسبت سے آج میں آپ کے سامنے ان کی شان کے متعلق مخاطب ہوں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نعمان اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ تھی۔ آپ کے نام کے متعلق علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ ایک لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں کہ نعمان کے معنی لغت میں اس خون کی مانند ہیں کہ جس پر بدن کا سارا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے اور اس کے ذریعے جسم کے تمام اعضاء کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض علماء نے لکھا کہ اس کے معنی روح کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نام یعنی آپ دستور اسلام کے لیے ایک فقیہ، محقق، محور، مرکز اور اسلامی تعلیمات کے لیے روح کی مانند ہیں۔ آپ کے والد کا نام ثابت تھا اور آپ کے حضرت ثابت رحمہ اللہ کے پوتے یعنی حضرت اسماعیل علیہ رحمہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت ہوں، اور ہمارے گھرانے کی یہ شان ہے کہ قسم باخدا کہ آج تک ہم کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ حضرت امام اعظم کے دادا آپ کے والد محترم یعنی امام اعظم کے والد محترم ثابت کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے اور امام اعظم کے لیے دعائے برکت فرمائی، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا ثمر تھا، آپ کی دعاؤں کا اثر تھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر فقیہ العصر، بحر العلوم اور بحر الحکمت یعنی میری مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اور آپ کی کنیت، آپ کے متعلق تمام تذکرہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی کنیت ابو حنیفہ تھی، اور اس بات پر بھی تذکرہ نگار متفق ہیں کہ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی سوائے حضرت حماد رحمہ اللہ کے۔ حضرت حماد رحمہ اللہ آپ کی کنیت کے متعلق کچھ توجیحات بیان فرماتے ہیں کہ حنیفہ یہ حنیف کی تانیث ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دین پر چلنے والا یعنی دین کی طرف رغبت کرنے والا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو حضرت امام اعظم رحمہ اللہ نے اسی نسبت سے اپنی کنیت ابو حنیفہ رکھی۔ تو علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا ذکر توریت میں بھی اسی طرح آیا ہے، تو اس کے متعلق حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل فرمائی، اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ایسا نور ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا۔ تو امام اعظم کے اس لقب یعنی سراج الامہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو علامہ موقف بن احمد مکی علیہ رحمہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، ایک ایسا مرد پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا،
اور وہ قیامت کے دن میری امت کا چراغ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بیان کی کہ حضرت جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت لقمان حکیم وہ حکمت کا خزانہ تھے، آپ جب بھی اپنے دامن حکمت سے ایک دانہ بھی عنایت فرماتے تو حکمت کے خزانے بہا دیتے۔ تو جب جبریل امین نے یہ عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کاش کہ میری امت میں بھی ایک ایسا شخص آتا، ایک ایسا شخص ہوتا کہ جو حکیم لقمان کا یعنی ان کی حکمت کا سرمایہ ہوتا۔ تو جبریل امین دوبارہ حاضر ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں بھی ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جو اپنی حکمتوں سے آگے ہزاروں حکمتیں بیان فرمائے گا اور آپ کی امت کو آپ کے احکام سے آگاہ کرے گا۔ تو یہ سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنا لعاب دہن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ یہ امانت ہے اور یہ امانت تم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دینا۔ تو اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے امام اعظم کو یہ لعاب دہن ملا۔ تو حافظ ابو نعیم اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ حدیث شریف ہے کہ اگر علم ثریا تک ہو یعنی ثریا کے پاس ہو تو مردان عرب میں سے یا مردان فارس میں سے ایک جوان مرد ایسا ہوگا کہ جو اس کو پالے گا۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ امام اعظم نے ایک خواب دیکھا، ایک حیران کن خواب دیکھا کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہڈیاں اپنے جسم سے مل رہے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ تو اس وقت خوابوں کی تعبیر کے عالم جلیل القدر تابعی حضرت محمد بن شیرین رحمہ اللہ نے اس کی تعبیر کچھ یوں بیان فرمائی کہ اس خواب کا دیکھنے والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دنیا تک پھیلائے گا اور ان سے ایسے مسائل بیان فرمائے گا کہ جن کی طرف کسی کا ذہن بھی نہیں پہنچا ہوگا۔ تو اسی طرح جب اس اشارہ غیبی کا امام اعظم کو پتہ چلا، ان کو معلوم ہوا تو آپ کو دلی سکون اور تسلی ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ یعنی کہ امام اعظم نے جو احادیث طیبہ کا درس اور اس کی تدریس اور اس کی اشاعت اور اس کی ترویج کا جو سلسلہ امت تک پھیلایا، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اور آپ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اور اسی طرح امام اعظم کے متعلق حضرت دادا گنج بخش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شروع میں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آپ کو یہ فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، تیری زندگی تو اشاعت حدیث کے لیے ہے، اشاعت دین کے لیے ہے، تو گوشہ نشینی کو ترک کر دے۔ تو آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر گوشہ نشینی کو ترک فرما دیا۔ تو آپ کی شان و شوکت تو وراء الورا ہے، جس کا ہماری عقلیں، ہماری زبانیں، ہمارے افکار، ہمارے ذہن احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی تاریخ میں، آپ کی کتابوں میں آپ کے متعلق، آپ کی شان کے متعلق کئی باتیں آتی ہیں، جن میں سے یہ کہ ایک مرتبہ حج سفر میں حضرت عبداللہ بن سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بدوی کا جھگڑا ہو گیا، تو وہ بدوی امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور یہ میری رقم ادا نہیں کر رہے، تو آپ نے انکار کر دیا۔ تو جب امام اعظم نے اس بدوی سے کہا کہ تیری کتنی رقم ہے کہ جو تو ان سے طلب کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ 40 درم۔ تو امام اعظم اس بات پر شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے افسوس ہے اس بات پر، مجھے شرم آتی ہے اس بات پر کہ اتنی سی رقم اور اس بات پر جھگڑا۔
تو آپ نے اپنی جیب سے وہ 40 درہم نکالے اور اسے دے دیے۔ اور اسی طرح آپ کے بیٹے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اپنے استاد سے سورہ فاتحہ پڑھی تو حضرت امام اعظم نے اپنے بیٹے کے استاد حضرت کو 1000 دینار کا نذرانہ پیش کیا۔ تو حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ حضور، میں نے اتنا بڑا کیا کارنامہ سر انجام دے دیا کہ جس کی بدولت آپ مجھے اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں۔ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کو بہت ہی بڑی دولت سے نوازا ہے، یہ رقم تو اس کے آگے بہت حقیر ہے، اگر میرے پاس اور بھی ہوتی تو میں آپ کو اس سے زیادہ بڑھ کر دیتا۔ آپ کی مثالیں، آپ کی فراخ دلی کی مثالیں، آپ کے عفو درگزر، آپ کی رواداری، آپ کے خلوص نیت اور لوگوں سے آپ کا سلوک، اس کی مثالیں تو کئی ملتی ہیں، لیکن وقت کے تقاضے کے پیش نظر ہم آپ کے سامنے یہی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے بیان کیا، جو کچھ سنا، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی اشاعت اور اس کی ترویج کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔